بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو آج ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ کا اجرا کریں گے۔ تو بتائیے آپ نے مشکات کے کون سے نمبر حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے؟ یہ 3219 تک لگ رہا ہے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 3219؟ ہاں جی، یہ چلیں ٹھیک ہے، اسی حساب سے 15 ہاں جی 15-16 یہ تو میں نے دراصل میں اس وقت کام کر رہی ہوتی ہوں اکثر، تو میں سنتی جاتی ہوں، بک سے کھول کے نہیں پڑھتی میں، اس لیے باقیوں کا چلیں مجھے نہیں کوئی نہیں، پتا۔ ہم کوئی بھی حدیث کھول لیتے ہیں۔ تو ہاں جی لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے پڑھی ہو نا اس کو پھر دیکھیں نا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ میرا ولیمے کا باب چل رہا ہے شاید۔ جی ولیمے کا باب چل رہا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، چلیں جی ہم یہاں سے 3215 سے شروع کر دیتے ہیں جی۔ چلیں افشین آپ ہی پڑھیں، اس کو پڑھیں۔ یہ کیسے پڑھنا ہے آپ خود بتائیں۔ وعن الصفیاتی، وعنس نہیں ہوگا، وعن۔ وعن اگر بعد میں ساکن ہوتا تو پھر اس کے ساتھ ملانا تھا، ال ہوتا نا شروع میں، جی الصفیہ جی ہوتا تو پھر وعن الصفیہ ہونا تھا۔ وعن صفیاتن بنت، صفیہ تین آئے گا؟ نہیں صفیاتی، کیونکہ یہ وہ آ گیا ہے کیا کہتے ہیں اسے جس پہ غیر منصرف ہے۔ ہاں غیر منصرف تو کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ ایک ہی، یعنی کہ اس میں آتی ہے تنوین نہیں آتی نا، ایک آئے گی۔ ایک تو تنوین بھی نہیں آتی ہے اور ایک اور چیز بھی ہے۔ ہاں جی، وہ نصب ہی آئے گا بس، ہاں یعنی کہ کسرہ بھی نہیں آتا ہے، تو کیسے ہاں پڑھیں جی گے؟ وعن صفیاتا۔ ہاں، تو یہ جتنے اس طرح کے نام ہیں نا، وعن صفیتا، وعن عائشتا، وعن خدیجتا، وعن سلمتا، یہ جتنے بھی اس طرح کے نام ہیں یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں۔ تو اس کے اندر کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں غیر منصرف کے؟ ایک تو یہ علم ہے اور علم ہے دوسرا ٹھیک، اور دوسرا تائے وہ تانیث ہے۔ ایک تائے علم ہے، تانیث ہے۔ دوسرا تائے تانیث ہے، اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کے اوپر نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ آتا ہے، جیسے جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد۔ جی، ٹھیک ہے، اور وعن صفیتا جی۔ ایک اور بھی شاید ہے یہ کہ یہ اجمہ ہے، یہ عربی نام نہیں ہے نا صفیہ؟ نہیں نہیں، یہ عربی ہی ہے، صفیہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر یہ اجمہ بھی ہوتا نا تو پھر آپ کہہ رہے جی ہیں کہ جی اجمہ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ علم والا ہی آ جاتا ہے پھر۔ جی ٹھیک ہے۔ جی صفیہ تا بنتی شیبہ، تا ہاں، یہاں پہ بھی شیبتا، زبر ہی آئے گی، بنتی شیبہ۔ شیبتا۔ اب یہ جو لفظ بنتی ہے یہ جی جی، مقصود کیوں آیا ہے؟ عن کی وجہ سے، کیونکہ وہ صفیہ تو نہیں ہوا لیکن اسی کی وجہ سے، عن کی وجہ سے بنتی اب یہ یعنی نہیں کہ تا۔ کرنا کہ صفیہ نہیں ہوا تو اس کا کسرہ ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ یہ جو لفظ ابن ہوتا ہے یا بنت ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے ایک دن بتایا تھا کہ لفظ ابن یا بنت وہ اپنے ما قبل کی صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے۔ یعنی بنت جی جو ہے یہ صفیہ کی صفت ہے۔ جی ہاں، ترجمہ دیکھیں نا، ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت صفیہ سے مروی ہے، کون سی صفیہ؟ بنت شیبہ، جو شیبہ جی کی شیبہ بیٹی ہے۔ تو جی صفیہ کا شیبہ کی بیٹی ہونا یہ اس کی ایک صفت ہے۔ جی تو صفیہ چونکہ غیر منصرف تھا لفظ، اس پر تو کسرہ نہیں آیا، لیکن بنت جو ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے، اس پر کسرہ آ گیا ہے۔ اور پھر جی یہ بنتی شیبتا، شیبہ کی بیٹی، یہ بعد والے کے لیے ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ تو شیبہ جو ہے یہ کیا ہوگا پھر؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہوگا، لیکن یہ بھی شیبہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہی ہے۔ یہ بھی غیر منصرف ہے صفیہ کی طرح، لہذا اس جی کو بھی شیباتی نہیں پڑھیں گے بلکہ شیباتا پڑھیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی اگر پوری ترکیب کرنی ہو تو پھر یہ ہوگا عن حرف جار، صفیہ جی موصوف، بنت صفت اور سے، ساتھ ساتھ مضاف، اور جی پھر بنت مضاف اور شیبہ مضاف الیہ۔
بنت مضاف الیہ، مضاف، شیبہ مضاف الیہ سے مل کر یہ صفیہ کی صفت بن جائے گی. صفیہ جی موصوف اپنی صفت سے مل کر ان حرف جار کا مجرور بن جائے گا. اور جی جار اور مجرور یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے. کس کے متعلق ہو جائیں گے؟ یہاں پہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں. ہاں یہاں پہ متعلق محذوف ماننا پڑے گا نا. ہم جی، ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کہ روایت کیا گیا ہے. رویہ کو، رویہ ہاں یہاں پہ رویہ، رویہ جو ہے وہ اس سے پہلے محذوف ہوگا تو یہ اس کے جی ہو جائیں گے. متعلقات ہو جائیں گے اس کے. قالت، جی یہ واحد مؤنث غائب اور فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے. فعل اولم، ماضی معروف. اور باب کون سا ہے؟ باب کھڑا ہے، قوالا یقول. قوالا یقول. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اولم کیا تھا؟ یہ تھا قوالا، قوالت. یہ قوالت تھا. قوالت، قوالت تھا. جی جی چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آگے عریشہ آپ بتائیے. ولیمہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اولم النبی، اولما جو ہے یہ باب فعل سے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا. النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ فعلیہ بن گیا فعل اور ہاں فاعل کے صلی ساتھ. اللہ علیہ وسلم جملہ فعلیہ بن جائے گا اور درمیانے کلام میں جملہ معترضہ ہو جائے گا. جی. النبیو کیا ہے؟ النبی فاعل. ٹھیک ہے. یہ آگے جو صلی، النبی کی دوبارہ آ گیا ہے نا یہ شاید غلطی ہے. دوبارہ ہے علی بعض نسائہ. جی علی. علا جو ہے وہ حرف جر ہے. بارزی جو ہے بارزی نسائہ، یہ مرکب اضافی بن رہے ہیں. مضاف درمیانہ مضاف اور مضاف ہاں الیہ کے بعض ساتھ. مضاف ہے اور نسائی پھر مضاف الیہ مضاف ہے اور ہی جی. ضمیر کی طرف مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے. تو ہی ضمیر جو یہ کون سی ضمیر بن جائے گی پھر؟ یہ مجرور با حرف جر، نہیں با اضافت، سوری. ہاں ضمیر مجرور با اضافت. ٹھیک ہے. علا کا اطلاق بھی سب پر ہو رہا ہے. علا بعض نسائہ. ٹھیک ہے. تو آگے بمدینہ. بی ساتھ یہ حرف جر آ گیا اور مدینہ یہ جگہ کا نام ہے. نہیں، ہاں جگہ کا نام ہے مدین. مدین. بلکہ نہیں مدین نہیں ہے، بے مدینی. دو مد. مد جی ہوتا ہے نا مد اور سا. جی جی. دو مد. تو یہ مدئی جو بمدعی ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ اسم سیغہ. کا یہ تثنیہ ہے. جی تو جی. تثنیہ کا اعراب جو ہے وہ جدی حالت میں کیسے آتا ہے؟ یا نون کے ساتھ، اس ما قبل مفتوح یا ہاں اور نون. ہاں جیسے جاء رجلان رأیت رجلین مررت برجلین. تو یہ جی بمدین من شعیر، جو کے دو مد کے ساتھ انہوں نے ولیمہ کیا اپنی بعض عورتوں کا. یعنی بالکل ہی معمولی سا ولیمہ کیا، اس پہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں کیا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے راشد صاحب آپ بتائیے رواہ البخاری، اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ رواہ البخاری. جی رواہ یہ ہے صیغہ، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مضارع کیسے البخاری، آتا ہے؟ روا. رواہ یواری، روا یروی. روا یروی. ہاں البخاری
یہ تو وہ آ گیا نا اسم ہے. البخاری کو کیا پڑھیں گے؟ اس کے اوپر اعراب کیا آئے گا؟ رواہ البخاری. بخاری، بخاری. بخاری کیوں؟ یہ ویسے تو وہ نام ہے نا، اسم لیکن الف رفع کیوں لام ہے آ رہا ہے؟ شروع میں. رفع آنے کی وجہ یہ اس فعل کا اسم بن رہا ہے نا، یہ جملہ فعلی ہے. اس کو آپ کہیں فعل کا فاعل بن رہا ہے، جی. فعل کا فاعل بن رہا ہے. ہاں جی. چلے، اور فاعل جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے، جی بالکل. اور مرفوعات کتنے ہیں؟ مرفوعات 12. مرفوعات 12 ہیں، وہ تو منصوبات ہیں، پھر 8 ہیں یہ. پھر 8 ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ ایسے جگاڑ نہ لگائیں، صحیح سی بتایا کریں. فائل. ان میں سے سب سے پہلا فاعل ہی ہے. فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، مبتدا، اس کے بعد پھر وہ انا، حروف انا کی مشبہ خبر، بالفعل لائنا کے کی جنس کی خبر. خبر، ہاں ما جی. والا مشابہ بلیسا کا اسم، اور اسم. افعال ناقصہ کا اسم. جی. چلیں جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی اب ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں. جی افشین، آپ کا ہی نمبر آ رہا ہے. وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہاں سے پڑھیے سند کو. وعن عبداللہ بن عمر ان یہ پڑھیں گے رسول ان اللہ. عبداللہ بن عمر، بس اتنا کر لیں. عبداللہ بن عمر، ناموں کو دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے. عن حرف جار ہے، اور ٹھیک ہے، عبداللہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ. اور عبدی کے نیچے جو زیر ہے یہ کیوں آئی ہے؟ عن کی وجہ سے آئی ہے. اور اللہ ہی کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ وہ مضاف الیہ کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ابن کا کیا اعراب ہوگا؟ سمجھ نہیں لگ رہی، شاید ان رفع ہوگا. عبداللہ بنی، یہ میں نے ابھی پیچھے وہ ابن. صفیہ تھا بنتی میں بتایا آپ کو، اگر یاد ہے تو. اچھا جی ٹھیک ہے، ہاں، وہ کسرہ ہی آئے گی، کسرہ کیونکہ کیوں آئے گی؟ اس کی وجہ بتایا نا. ابن اور بنت میں جب وہ آتی ہے تو کسرہ ہی آتی ہے. نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے. یہاں اگر روا آ جائے تو پھر یہ ہوگا روا عبداللہ ابنو، پھر ابنو ہوگا. جی عریشہ آپ بتائیے، عریشہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ بنت اور ابن جو ہے وہ اپنے ما قبل کے لیے صفت ہوتا ہے، تو صفت اور موصوف کا سیم اعراب ہوگا. ہاں، تو ابن یا بنت یہ ہمیشہ اپنے ما قبل کی صفت ہوتا ہے، تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب جو ہے ابن کا ہوگا یا بنت کا ہوگا. اگر عبداللہ سے پہلے میں کہہ دوں کہ رأیت عبداللہ ابنا، پھر ابنا ہو جائے گا. اور اگر کہیں کہ روا عبداللہ ابنو، تو عبداللہ کے اوپر اگر پیش آ جائے تو ابن کے اوپر بھی پیش آئے گی. عبداللہ کے اوپر زبر آ جائے تو ابن کے اوپر بھی زبر آئے گی. عبداللہ کے نیچے زیر آ جائے تو ابن کے نیچے بھی زیر آئے گی. جی وان عبداللہ ابن عمر. چلیں آپ ہی پورا کریں افشین. عمر جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر زبر آئی ہے ٹھیک اکیلی. ہے، لیکن یہ کیا بن کیا رہا ہے یہاں پہ؟ منصوب ہو گیا تو یہ بنے گا، نہیں دراصل منصوب تو یہ یہ وہ ابن کے بارے میں ایک بات اور بھی میں نے بتائی تھی. دراصل میں جب دوبارہ سنوں گی نا پھر مجھے یاد ہوتی ہے، میں اگلے دن ریکارڈنگ سنتی ہوں آپ کی، پھر ہاں مجھے چلے صحیح عریشہ یاد آپ آتی ہے. بتائیے ذرا. عریشہ بتا رہی ہے، آپ ذرا سنیں کیا کہہ رہی. وہ اپنے ماں بعد والے اسم کے لیے مضاف ہوتا ہے، یہ ہاں، مضاف مضاف ابن جو ہے وہ الیہ. ماں بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. تو یہاں پہ ابنی عمرہ، ابن مضاف ہے اور عمر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس کی جری حالت ہے. لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے لہذا
اس کا اعراب جری حالت میں بھی فتح آئے گا. وعن عبد اللہ بن عمر. چلیں جی عریشہ آگے آپ پڑھیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. رسول تو یہ انا اللہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ درمیان جملے میں ہے. ہاں درمیانے کلام میں آ گیا ہے. چلے جی. آگے. انا رسول اللہ جو ہے وہ اس کا اسم بن گیا، اس ہاں لیے حالت نصب میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور لفظ وسلم اللہ کیا بن رہا ہے؟ جی لفظ اللہ کیا یہ بن رہا ہے؟ مضاف رسول مضاف الیہ اللہ. ہے نا، مضاف الیہ بن گیا. ہاں یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اسم بنیں گے. ٹھیک ہے. جی. اور اس کی خبر کون سی ہے؟ قال. قالا. ٹھیک ہے. جملہ بنتا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم، اور قالا اس کی خبر. جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اپنی پوری ترکیب میں تو ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ. جملہ معترضہ. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو. تو اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترکیب آپ کر دیں عریشہ. صلی جو ہے یہ فعل ہے، باب تفعیل سے پہلا صیغہ ہے. ٹھیک اللہ ہے. فاعل ہے. ٹھیک ہے. علی حرف جر ہے. ہا اس کے ساتھ ضمیر با حرف جر ہے. اور یہ وسلم جار جو ہے مجرور مل کر کیا بن گئے؟ مرکب جاری. یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے صلی کے فعل کے. جی متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. واو جو ہے حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. اور سلمہ جو ہے یہ پھر فعل آ گیا، باب تفعیل سے پہلا صیغہ. ٹھیک. تو یہ کون سا جملہ بن گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ معترضہ. جملہ معترضہ تو معنی کے اعتبار سے ہے، اور جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا پہلا حصہ جو ہے وہ فعل ہے صلی. جی. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے نعمان صاحب تو اب نہیں بول سکتے. اب افشین اور عریشہ بس آپ دونوں ہی ہیں. چلیے آگے افشین آپ ہی بتائیے. اذا دعیہ. چلیں عبارتیں میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن آپ کو یہ عبارتیں ذہن نشین ہونی چاہیے. اذا دعیہ احدکم الی الولیمتی. چلیں جی اذا کیا ہے؟ اذا جو ہے وہ مبنی ظروف ہے جو کہ کوئی مبنی اصل ظروف میں سے. ٹھیک ہے، جو کافی سارے ان میں سے ایک یہ ہے. ٹھیک ہے آگے. دویا جو ہے یہ آپ نے دویا پڑھا ہے نا ابھی. ہاں دعیہ جب بلایا جائے تم میں سے کسی ایک کو ولیمہ کی طرف. یہ واحد مؤنث واحد مذکر غائب ہے، پھر ماضی مجہول کا کہ بلایا جائے. مجہول. اس کا معروف کیا ہے؟ دعا. دعا. تو دعا اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا دعوا. ٹھیک ہے دعوا. دعوا جی. تھا. اور دعیہ اصل میں کیا تھا؟ دویا. دویہ. دوعیوا. عین لانا ہے نا پہلے. دویوا. وہ بھی واہ نہیں. دوعیہ. دوعیہ. جی. دوعیوا تھا اور پھر دوعیہ ہو گیا. جی. فعل مجہول. آگے احدکم اس کا کیا اعراب ہوگا؟ احدکم. احد جو ہے وہ کم تو ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے جمع. ہاں جی ہاں جی. احد کے اوپر یہ پہلے جو جب کوئی مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے نا تو اعراب جو ہے وہ پہلے کلمہ کے آخری حرف پہ ہی ظاہر ہوتا ہے. جی. جب بلایا جائے احد. ہاں احدکم. احدکم. ٹھیک ہے، یعنی پیش آئے گی. تو یہ پیش کیوں آئے گی؟ پیش کس کی آئے گی؟ تم میں سے کس کی؟ جب پیش آئے نا تو آدمی سوچے کہ مرفوعات کون کون سے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے. مبتدا ہو سکتا ہے یہ. مبتدا تو نہیں خبر. ہو سکتا. فعل مجہول کے بعد کیا مبتدا آتا ہے؟ نہیں.
وہ نائب فائل آتا ہے. نائب فاعل جی, یہ اب نائب فاعل ہوگا. اور قوم جو جی. ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کی, منصوب ضمیر مجرور با اضافت. با اضافت. آگے الال ولیمتی جی, الہ الہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے, اور الولیمتی الولیمتی جو ہے اسم ہے اور مؤنث ہے لفظ کے حساب سے. ٹھیک ہے. حرف اعراب جر کی کیا وجہ آئے سے گا, الولیمتی یا الولیمتا؟ ٹی, کیونکہ یہ الہ جو لگا ہوا ہے اس وجہ سے. نہیں زبر آئے گی, زبر آئے گی. ابھی ہم نے پڑھا وہ ہاں, لیکن اس کے اندر دو سبب کون سے ہیں اگر زبر آئے گی تو؟ ایک تو یہ نہیں علم تو نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے, صرف تانیث نہیں ہے. ہے, ایک ہی تانیث سبب ہے. ہے اس کے اندر, لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا, یہ منصرف ہی ہوگا. جی. ہاں, تو الال ولیمتی تی یعنی کہ زیر ہی آئے گی, کسرہ آئے گا ہاں یہاں. زیادہ آئے گی. چلیں جی عریشہ آپ بتائیے, فَلْيَأْتِهَا. فا جو ہے یہ حرف ہے, حرف عطف ہے. ہاں, فا جوابیہ, یہ جواب کے لیے ہے. یعنی اذا جی دعی احدکم من الولیمۃ, یہ ایک شرط تھی اور فا میں اس کا جواب ہے. جی, لام تاکید لگا ہوا ہے ساتھ, لام پھر یا. فَلْيَأْتِ فَلْيَأْتِ, یہ لام تاکید ہے یا لام امر ہے؟ بس چاہیے کہ وہ آئے. لام امر ہے. ہاں لام امر ہے. تو لام امر جو ہے عموماً مقصور ہوتا ہے لیأتی, لیکن جب اس سے پہلے واو فا یا اس طرح کے الفاظ آ جائیں تو پھر وہ ساکن ہو جاتا ہے. فَلْيَأْتِهَا, تو ہا ضمیر کون سی ہے؟ یہ مؤنث کی ضمیر ہے, متصل ہے. متصل منصوب, ضمیر منصوب متصل. منصوب. اور یہ کس طرف جی, لوٹ رہی ہے؟ یہ ہو کیوں نہیں آئی؟ ولیمہ, فَلْيَأْتِهِ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ ولیمہ کی طرف, الولیمہ. ہاں ولیمہ کی طرف, یعنی فَلْيَأْتِهَا, یعنی فَلْيَأْتِ الولیمہ, وہ اس ولیمہ میں آئے. تو الولیمہ جی. جو کہ مؤنث ہے, لہذا اس کی ضمیر جو ہے وہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوئی ہے. چلیں جی, متفقن علیہ, یہ بھی بتا دیں یہ کیا چیز ہے؟ متفقن, یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو باب افتعال سے اسم ٹھیک ہے, مفعول ہے اسم مفعول ہے, اس کا معنی ہے اور اتفاق کیا مبتدا گیا بن ہے. رہا ہے. جی, مبتدا بن رہا ہے. ہاں, اور علیہ اعلیٰ حرف جر ہے اور ہا اس کے ساتھ ضمیر متصل وہ لگی ہوئی ہے, با حرف جر, ضمیر مجرور بحرف جر, مجرور با. یہ اس کی خبر ہو گئی. جی, میں نے اصل میں ضمائر پہلے پڑھی نہیں ہوئی, صحیح ہے. میں نے گرامر تو اصل میں پڑھی ہوئی ہے تیسیر القرآن والی. ہاں, نہیں آپ کی گرامر ماشاءاللہ مناسب ہے, ٹھیک ہے. تو متفقن علیہ, متفقن علیہ. وفی روایت لمسلم فلیجب عرسن کانا او نحوہ, اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فلیجب, اجاب یجیب اجب, فلیجب, بس یہ کہ وہ اس کا جواب دے, یعنی اس میں حاضر ہو. عرسن کانا او نحوہ, خواہ وہ شادی ہو یا اس کی طرح کوئی اور دوسری تقریب ہو. چلیں جی, آج کا ہمارا لیسن یہاں تک ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.